بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم ذکر کریں گے دو بڑی اہم خبریں۔ سب سے پہلے تو سندھ میں تبدیلی کے حوالے سے سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ پر کس کو لایا جا رہا ہے اور کامران ٹیسوری صاحب کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس پر کے متعلق ہم کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر دوسری اہم خبر ہے، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار اور آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب 3 روزہ دورے پر تھے اندرون سندھ۔ انہوں نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا، وہاں مختلف اجلاس سے بھی خطاب کیا، لوگوں سے صلاح مشورے بھی کیے، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے متعلق اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو کامران ٹیسوری صاحب کی تبدیلی کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے اور ان کا جانا ٹھہر گیا۔ اب ان کی جگہ جو نام لیے جا رہے ہیں وہ ہیں، ایک تو بیرسٹر فروخ نسیم اور دوسرے ہیں فیصل واوڈا۔ ان دونوں کے ناموں کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو دوسرے بھی بہت سے نام ہیں، مثلا مقبول باقر صاحب کا نام آج تک صبح تک لیا جا رہا تھا، لیکن مقبول باقر صاحب اس دوڑ سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ دو اہم نام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی 2-4 نام ہیں، لیکن اصل جو نظریں ہیں لوگوں کی وہ فیصل واوڈا اور فروخ نسیم پر ہیں، کیونکہ دونوں مقتدر حلقوں کے لوگ ہیں اور دونوں کو مقتدر حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہے اور وہ ہمیشہ ان کے ہی لوگ رہے ہیں، خواہ کسی بھی جماعت میں ہوں۔ تو دونوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی وقت کسی کا نام اناؤنس ہو سکتا ہے۔ اب کامران ٹیسوری صاحب کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ کامران ٹیسوری صاحب کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو کامران ٹیسوری صاحب کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ کامران ٹیسوری صاحب ایک کامیاب گورنر تو ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے گورنر بننے کے بعد جس طرح سے ماضی میں گورنر رہے ہیں وہ گورنر ہاؤس تک محدود تھے، لیکن کامران ٹیسوری جو ہیں وہ عوامی گورنر بن گئے تھے۔ عام لوگوں سے ملنا، عام لوگوں کے مسائل حل کرنا، اور ان کی بڑی اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی کاوشیں تھیں، بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے ان کا جو تھا دسترخوان کھلا ہوا تھا، ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن اب انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ شاید ہمارے جو حلقے ہیں یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ایسے عوامی گورنر پسند نہیں تھے۔ تو کامران ٹیسوری صاحب کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک شہر کی معزز شخصیت میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے، اور یہ جو ٹیسوری ہے، یہ ٹیسوری ایک انٹرنیشنل چین کا نام ہے اور گولڈ کی ایک چین ہے پوری دنیا میں جس کا نام ہے ٹیسوری گولڈ۔ تو یہ چین جو تھی، اس چین کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس چین کو فرنچائز کھولنے کے لیے دبئی کے ایک معروف تاجر تھے جناب حنیف مرچنٹ، انہوں نے اس چین کو لیا تھا کراچی میں۔ اس نام کو استعمال کرنے کے لیے فرنچائز کھولی تھی اور اس میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کو انہوں نے اپنا پارٹنر کیا تھا کراچی میں۔ اور جس جگہ پر ٹیسوری گولڈ ہے، اس ٹیسوری گولڈ کی جگہ دکان پر اس سے قبل یہاں ایک ہوٹل ہوا کرتی تھی اور وہ تھی ہزار خان تھے، پنجابی پختون اتحاد تحریک کے ایک اہم رہنما تھے ہزار خان، ان کی ہوٹل تھی، ہوٹل کا نام تھا 77۔ تو یہ ہوٹل تھی، جب حالات خراب ہوئے کراچی میں، حالات خراب ہوئے تو یہ ہوٹل بند کر دی گئی تھی۔ اور پھر کامران ٹیسوری صاحب کے پاس کس طرح سے ہوٹل آئی، پرچیز کی گئی، یا کس طرح سے انہوں نے اس دکان کو حاصل کیا، اور جب حنیف مرچنٹ سے ان کی پارٹنرشپ ہوئی تو اس ہوٹل میں جو 77 کے نام سے تھی، اس میں کامران ٹیسوری کے نام سے گولڈ کی دکان کھولی گئی، اور اب یہ اس وقت سے کامران ٹیسوری گولڈ کے نام سے یہ دکان ہے، اور اس میں پارٹنر تھے حنیف مرچنٹ۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد دونوں تاجروں کے درمیان، حنیف مرچنٹ اور کامران ٹیسوری کے درمیان کوئی لین دین پر اختلافات ہو گئے تھے، اور اختلافات کی وجہ سے حنیف مرچنٹ اور ان کے درمیان کافی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور پھر حنیف مرچنٹ نے کراچی میں بیٹھ کر پریس کانفرنسیں بھی کی اور کامران ٹیسوری کے خلاف بڑی خبریں انہوں نے چلوائیں، اور جس کے نتیجے میں کامران ٹیسوری صاحب نے مبینہ طور پر ہمارے چند ایک صحافیوں کو خاصا تنگ بھی کیا۔ ایک صحافی کو اٹھا لیا گیا تھا چند گھنٹوں کے لیے، اس سے پھر تردید کروائی گئی خبروں کی۔ تو ماضی میں یہ تمام چیزیں کامران ٹیسوری صاحب سے منسلک رہی ہیں،
اور پھر جب اس حنیف مرچنٹ نے دبئی میں جا کر کہا جاتا ہے کہ کوئی مقدمہ دائر کیا اس لیے کہ جو چیک تھے وہ دبئی بینک کے تھے، تو دبئی کے حکمرانوں نے حکومت کی جانب سے کامران ٹیسوری پر دبئی آنے پر پابندی عائد کر دی تھی. تو اب کامران ٹیسوری صاحب دبئی تو نہیں جا سکتے، ان پر پابندی ہے، اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ جتنے دن بھی وہ گورنر ہے وہ دبئی نہیں جا سکے. ایک تو یہ ایشو تھا. پھر دوسرا ایشو یہ تھا کہ کامران ٹیسوری صاحب نے صوبائی حکومت، ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس پر اس کی جو کارکردگی تھی اس پر انگلی اٹھانا شروع کی تھی. اگرچہ ان کی نشاندہی بالکل ٹھیک تھی کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز ہیں اور انٹیریئر سندھ میں ڈاکو راج ہے، اس کے علاوہ امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے، لوگ روز مارے جا رہے تھے. کامران ٹیسوری صاحب بالکل صحیح جو تھی وہ نشاندہی کر رہے تھے سندھ گورنمنٹ کو، اور اپنے بیانات کے ذریعے انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ناراض ہوئی اور آصف علی زرداری بھی ناراض تھے. جو کچھ ہو رہا تھا عوام کے ساتھ جس قسم کی زیادتیاں کی جا رہی تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی. وہ نشاندہی بالکل ٹھیک کر رہے تھے، لیکن چونکہ حکومت کو اچھا نہیں لگا اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی. ایک تو پیپلز پارٹی کی یہ شکایت تھی. پھر مبینہ طور پر ایک جو خاص جو بات ہمیں ہماری اطلاعات کے مطابق کامران ٹیسوری صاحب نے بابر غوری کو بھی انٹری کرانے کی کوشش کی تھی. بابر غوری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے بابر غوری کو پاکستان میں دوبارہ انٹری کرائی جائے، یا تو ایم کیو ایم میں ضم کرایا جائے، یا پھر ایم کیو ایم سے ہٹ کر کوئی ایک نیا گروپ تشکیل دیا جائے جو بابر غوری اور عشرت اللہ آباد مل کر کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں سیاست کر سکیں. کچھ عرصہ قبل بابر غوری صاحب پاکستان تشریف بھی لائے تھے، اور اس میں ان کی ضمانت کرائی تھی. سید ناصر حسین شاہ صاحب کے بیٹے ہیں بیرسٹر شبیر شاہ، انہوں نے ان کی ضمانت بھی کرائی تھی. ایئرپورٹ سے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، پھر وہ واپس چلے گئے. اور پھر اس میں مجھے کسی انتہائی باخبر ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ناصر شاہ صاحب کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ٹاسک دیا تھا کہ وہ جو مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی بہت کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے، تو ان کو توڑنے کے لیے، ان کا زور توڑنے کے لیے ایک پیرلر گروپ بنایا جائے، اور اس گروپ کی قیادت جو ہے وہ بابر غوری کریں. اور ناصر شاہ صاحب کے بابر غوری سے قریبی تعلقات تھے، اس لیے انہوں نے بابر غوری سے رابطہ کیا اور انہوں نے بلایا انہیں، لیکن ہمارے اداروں نے ان کو قبول نہیں کیا، اور وہ 2-3 روز میں ضمانت کے فوری بعد وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جو گورنر ہیں کامران ٹیسوری صاحب، یہ 2009 میں تقریباً جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس کا قیام عمل میں آیا تھا، تو اس کے فوری بعد انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. ان پر مختلف جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے. وہ بیسیکلی جھوٹے مقدمات تھے، موٹر سائیکل چوری کا تھا اور مختلف مقدمات تھے، لیکن اس کے اصل حقائق یہ تھے کہ اس وقت کامران ٹیسوری صاحب کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ گل محمد لاٹ جو تھے سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی ان کے بزنس پارٹنر تھے، اور ان کا یہ کلیم تھا کہ کامران ٹیسوری ان کے 20 کروڑ روپے کھا گئے ہیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے، وہ آصف علی زرداری صاحب کے قریبی دوست بھی سمجھے جاتے تھے، تو گل محمد لاٹ کی شکایت پر آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت کے وزیر داخلہ سندھ کے تھے ذوالفقار مرزا، ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ کامران ٹیسوری کو گرفتار کریں، ان سے ریکوری کرائیں. کامران ٹیسوری کو مختلف جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت ٹھٹھا سے ان کو گرفتار کیا، موٹر سائیکل چوری کیس تھا اور مختلف کیس تھے. وہ کئی مہینے جیل میں رہے تھے کامران ٹیسوری صاحب، اور پھر ان کی رہائی میں ناصر حسین شاہ اور سابق سینیٹر اسلام الدین شیخ نے بڑا کردار ادا کیا تھا. ان کی فیملی نے جب ناصر شاہ سے رابطہ کیا تو ناصر شاہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں کا حصہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسلام الدین شیخ کے ذریعے، جو کہ آصف زرداری کے قریبی دوست ہیں، ان کے ذریعے رابطہ کیا اور پھر آصف علی زرداری کو راضی کیا. آصف زرداری صاحب نے اس وقت جو صدر مملکت تھے، انہوں نے کہا کہ میرا کامران سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ گل محمد لاٹ کے جو پیسے ہیں واپس کریں تو میرے لیے جو ہے وہ کامران ٹیسوری میں اس کو رہا کروا دیں گے. تو یہی ہوا. پھر اس میں ایک کراچی کے مقامی تاجر نے ضمانت دی اور اس طرح سے کامران ٹیسوری صاحب کے پر وہ مقدمات بھی ختم ہوئے، گل محمد لاٹ کی ادائیگی بھی ہوئی، اور پھر اس طرح سے نارمل طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے تعلقات رہے تھے.
اب انہیں اس لیے بھی ہٹایا جا رہا ہے کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے، وہ حقیقت بیان کر رہے تھے کہ سندھ میں جو کرائم ہے، جو جرم ہو رہا ہے یا جو جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان کی وہ نشاندہی کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو اب ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور سازشیں کر کے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فروخ نسیم یا فیصل وابڈا کو ان کی جگہ گورنر بنایا جائے گا. اور جب ان کو کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹایا گیا اور پھر یہ دو ان میں سے کسی کو بھی گورنر لگایا گیا تو پھر تقریباً گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہیں وہ غریب غربا کے لیے اور فوڈ پانڈا بیچنے والوں پر کام کرنے والوں کے لیے اور جو گارڈ ہیں مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے ان کے تمام راستے بھی بند ہو جائیں گے. تو تقریباً کامران ٹیسوری صاحب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کا جانا ٹھہر گیا، صبح گئے یا شام گئے. ناظرین ہم ذکر کریں گے آئی جی سندھ اور ضیاء الانجار جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، صوبائی وزیر داخلہ، یہ گزشتہ 3 روز سے اندرون سندھ کے دورے پر تھے. اور اندرون سندھ کے دورے پر جب مختلف اضلاع میں انہوں نے میٹنگز اجلاس کیے، مختلف ایس ایس پی سے، ڈی آئی جی سے، وہاں عوامی نمائندوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، شہریوں سے بھی وہ ملاقات رہی ان کی، اور مختلف اجلاس میں صلاح مشورے بھی کیے جاتے رہے. لیکن خاص طور پر جو عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ غلام نبی میمن صاحب جو تھے وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ اجلاس میں موجود ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی صاحبان، ڈی آئی جی صاحبان، ان کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ضیاء الانجار اور آئی جی سندھ ایک پیج پر ہیں. اور ضیاء الانجار کی پوری کوشش تھی کہ وہ ان افسران پر یہ ثابت کریں کہ ہمارے درمیان اختلافات موجود ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن چند دنوں کے مہمان ہیں. ان کی ایکٹیویٹیز یہ بتا رہی تھی. چونکہ اجلاس میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے جو بھی آئی جی سندھ کی تجویز دیتے تھے تو غلام نبی میمن صاحب کو اسی وقت اس تجویز کی نہ صرف مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا بلکہ انہیں ڈانٹ دیا جاتا تھا اور انہیں اجلاس میں چپ کرا دیا جاتا تھا. تو یہ ضیاء الانجار صاحب نے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں، جتنے بھی میٹنگز ہوئی ہیں، یہ طرز استعمال کیا وہاں، اور یہ استعمال کر کے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ آئی جی سندھ صاحب کچھ بھی نہیں ہے، سیاہ و سفید کے وہ خود مالک ہیں. تو ایک تو یہ اختلافات وہاں کھل کر سامنے آئے. دوسرا، جو وہاں کے منتخب نمائندے تھے ان میں سے چند ایک کے علاوہ ضیاء الانجار صاحب سے کسی نے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور ضیاء الانجار صاحب نے کسی سے خود ملنے کے لیے گئے بھی نہیں. کیونکہ آپریشن کے لیے غلام نبی میمن صاحب پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اور یہ علم نشرہ یہ بات ہے کہ اندرون سندھ میں جن علاقوں میں ڈاکو راج اس وقت قائم ہے ان علاقوں میں آپ اس وقت تک آپریشن ہماری پولیس نہیں کر سکتی، ہماری فورسز آپریشن اس وقت کامیاب آپریشن اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک وہاں کے مقامی لوگوں کا ان سے مکمل تعاون نہیں ہوگا. اور خاص طور پر جو منتخب نمائندے ہیں، جو علاقے کے وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، اس وقت تک سردار ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اس وقت تک اس آپریشن کی کامیابی ناممکن ہے. اور آئی جی سندھ جو ہے وہ ایک میٹنگ میں جو جسٹس عقیل عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس میٹنگ میں بھی کھل کر کہا تھا کہ میں اس طرح سے اپنی پولیس کو نہیں مروا سکتا، جب تک مقامی لوگوں کا تعاون نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب آپریشن نہیں کر سکتے. تو کوشش تو ضیاء الانجار صاحب کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ مقامی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تھی، چونکہ ان تمام علاقوں میں جن علاقوں میں اس وقت ڈاکو راج ہے اور ڈاکوؤں نے پوری اس علاقے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہاں تمام منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ان سے ان کا تعلق ہے. وہ اگر ان کو بلاتے، ان سے اجلاس منعقد کرتے، ان سے مذاکرات کرتے تو ممکن تھا کہ کوئی حل نکل آتا. لیکن یہ جو 3 روزہ دورہ تھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ پکنک تھی اور وہاں آئی جی سندھ کو باور کرانا تھا لے جا کر کہ ان کے اور میرے درمیان اختلافات ہیں، لہٰذا آئی جی سندھ چند دنوں کے مہمان ہیں. تو یہ اختلافات جو تھے یہ کشمکش 3 دن وہاں جاری رہی اور ایک دوسرے کو
نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی رہی، جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ 3 روزہ دورہ محض ایک تفریح تھا، جبکہ آئی جی سندھ بھی خود کہہ چکے ہیں، تجزیہ نگاروں کا بھی کہنا ہے کہ جب تک مقامی قیادت آپریشن میں مکمل تعاون نہیں کرے گی اس وقت تک یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، لوگ یرغمال بنے ہوئے، شام کو 6 بجے کے بعد بالکل سناٹا ہے۔ اچھا، پھر کہا یہ جاتا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں جناب چیف منسٹر صاحب کی، اور چیف منسٹر صاحب اور ضیاء النجار صاحب کے درمیان بھی محض آئی جی صاحب کے ایشو پر اختلاف موجود ہے۔ ضیاء النجار صاحب نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، یعنی جو نگران حکومت کی تھی اس کے دور میں یہ حالات خراب ہوئے تھے، اس سے پہلے ہماری حکومت تھی تو حالات اچھے تھے، نگران حکومت میں حالات خراب ہوئے اور یہ ہمیں ورثے میں ملیں۔ تو یہ اس کا جو جواب ہے اس وقت کے وزیر داخلہ جناب بریگیڈیئر حارث صاحب نے گزشتہ ایک پریس کانفرنس کی ہے یا چند صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضیاء النجار اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی پر توجہ مرکوز رکھیں، اپنی نااہلی کو نگران حکومت پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر منتخب نمائندوں کو گرفتار کر لیا جائے تو ان ڈاکوؤں کو آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس نگران حکومت کے دور میں بھی چیف منسٹر صاحب کو اور مقتدر حلقوں کو یہ باور کرایا تھا کہ اس علاقے کے جو بااثر لوگ ہیں وہ جب تک گرفتار نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک یہاں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اب خبریں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ گورنر کامران ٹیسوری صاحب کا تو فیصلہ ہو چکا ہے تقریباً، لیکن اب فیصلہ ہونا ہے ہمارے صوبائی وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ کے درمیان کہ ان میں سے کس کو رخصت کیا جائے گا، اور پھر نیا آئی جی ہو یا نیا وزیر داخلہ ہو جو مل کر سندھ میں امن و امان قائم کر سکے۔ تو اب اس کا بھی انتظار ہے اور ممکن ہے کہ اس کا بھی جلد کوئی فیصلہ ہو جائے۔ تو میں نے الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اب میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔